آپ ہی کا ٹھیک آج سے 1 سال پہلے کا کلپ، جس ٹائم پر آپ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی ہے. وہ کیسے قبول ہوئی ہے میں پھر آپ سے پوچھوں گی. ذرا پہلے وہ والا کلپ میں آپ کو سناتی ہوں. ٹھیک آج سے 1 سال پہلے کیا کہا تھا. لاسٹ ایئر دسمبر 2024 13 دسمبر. سنیں. سزا کیا ملے گی؟ دعا میری یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو یا اس کے چانسز کتنے؟ دیکھیے جی، میوٹنی اور ٹریٹر اور غداری کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے، تو اس کے چانسز تو بھرپور ہیں. واڈا صاحب، آپ نے جو کہا تھا اس کے چانسز بھرپور ہیں. آج سے 1 سال پہلے آپ نے بات کہی تھی، سال بعد وہ بات پوری ہو گئی ہے، یا آپ کون سی جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں جو اتنی قبول ہو رہی ہیں، یا آپ کے پاس پہلے سے انفارمیشن تھی؟ بہت شکریہ انیکا صاحبہ، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی کہ 13 دسمبر 2024 مطلب 1 سال پہلے میں نے یہ بات کی تھی، آپ کو یاد بھی تھی اور آرکائیو میں موجود بھی تھی. میں سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. اور یہ پہلی دفعہ تھی جب آپ نے یہ خبر بریک کی تھی. بائی دا وے یہ پہلی دفعہ تھی، اس سے پہلے آپ نے یہ بات کہیں نہیں کہی ہوئی تھی. دیکھیے انیکا صاحبہ، اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. ماں نہیں ہے، اوپر سے وہ سنبھال رہی ہے، دعا کر رہی ہوگی میرے لیے. بس ماں باپ کی دعا ہی ہوتی ہے اور اللہ کے آپ شکر ہی کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو میری خواہش تھی یا میری سوچ تھی، اس میں 2 بڑی کلیئرٹی آپ رکھیں. جب آپ ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، فوج کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ریاست کا غداری کرتے ہیں، سیاست کا غداری کرتے ہیں، جمہوریت کا غداری کرتے ہیں، آپ سیاسی طور پہ غداری کرتے ہیں، آپ جھنڈے کے ساتھ غداری کرتے ہیں، تو صرف سزائیں 2 ہی ہوتی ہیں، یا عمر قید 14 سال یا سزائے موت. تو میں نے دعا کی تھی سزائے موت نہ ہو، 14 سال ہو. اور یہ صرف 1 کیس اور 4 جو اس کے اوپر وہ لگے ہیں چارجز، اس پہ ہے. ابھی مزید کیسز چل رہے ہیں فیض حمید کے. جو فیض حمید کے کیسز چل رہے ہیں اس میں نیکسٹ کیس میں وہ شواہد دینے جا رہے ہیں فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف، ایویڈنسز اور گواہی. ایز پرائم منسٹر ان کو کیا آرڈر ملتے رہے اور 9 مئی کے مطابق کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح پلاننگ ہوئی، کیا کچھ ہوتا رہا. تو عمران خان صاحب کے شکنجے کے آگے بھی میں کستا ہوا نظر دیکھتا ہوں. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو سائڈ پر ہو گئے اور کچھ اندر ہیں جیل میں، وہ بھی، اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے جنہوں نے قلم چلائے تھے وہ بھی. اور میں اسی بات کی وجہ سے نکالا گیا تھا 9 مئی سے 1 سال پہلے کہ میں روک رہا تھا خان صاحب کو، نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں اس رستے، نہ جائیں، خدا کا واسطہ واپسی نہیں ہوگی. اور جب تک میرے سیاسی باپ تھے بقول پی ٹی آئی کے، وہ وزیر اعظم تھے. جب سے لاوارسوں کے سیاسی باپ بنے وہ کال کوٹڑی میں. تو بڑی میری کلیئرٹی ہے اس کے اندر. ابھی کیا ہوگا بگننگ سیمز ویری اسکیئری فار پی ٹی آئی. تو ابھی کیا ہوگا؟ ملٹری کورٹس میں جائیں گے، سول عدالت کے اندر جائیں گے؟ یہ معاملات کس طریقے سے پروسیڈ ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہے انیکا صاحبہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب شواہد دیں گے، جب وہ شواہد دیں گے فیض حمید صاحب اور گواہی دیں گے، وہ کس زمرے میں آتا ہے تو اس زمرے کے بعد ہوگا. بٹ آئی ول نیور رول آؤٹ، میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا اس پاسبلٹی کو کہ اگر وہ شواہد بتا دیے فوج کی طرف تو پہلا ٹرائل نہیں ہوگا، اور اگر وہ سیاسی طور پہ ہو تو سیاسی طور پہ ہوگا. تو ہمیں شواہد کا انتظار کرنا ہوگا کہ فیض حمید صاحب وہ شواہد اور گواہی دیتے کیا ہیں. اور اس شکنجے میں اب کوئی چیز رکے گی نہیں، یہ بہت فار سائڈڈ جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو ایک لسٹ دینی ہے انیکا صاحبہ، اللہ نے عزت رکھی آگے بھی رکھے گا. نااہلی، بین، گورنر راج، 9 مئی کے کیسز کا منطقی انجام تک ہونا، جو پرانے کیسز ہیں ان کے فیصلے جلد آ کے دیوار پہ جو لکھے ہوئے ہیں، اور 9 مئی کے بھگوڑے جو کے پی کے میں بیٹھے سمجھتے ہیں انڈیا کا حصہ ہے، پکڑے نہیں جائیں گے. اور ریاست کو جنہوں نے گالیاں دی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، خرم ذیشان سینیٹر، اس کی سینیٹرشپ میں نہیں دیکھ رہا، ایسے ایک ایم این اے کی ایم این اے شپ نہیں دیکھ رہا، اور شیخ وقاص جنہوں نے ریاست کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں چھوڑی، ان کو میں ان کی سیاست نہیں دیکھ رہا. اور بربریت سے قانونی طور پہ عبرت کا نشان بنا دیں گے قانونی طور پہ. تو میری تو بڑی کلیئرٹی ہے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے. اور ویسے انیکا صاحبہ پلیز ڈونٹ بی سرپرائزڈ کہ -1 پی ٹی آئی نے خود کر دیا ہے. ویسے ہی -1 کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو تو تکلیفیں ان کو اقتدار اور بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہتے ہوئے سنی ہے کہ -1 تو پی ٹی آئی نے کر دیا ہے. پی ٹی آئی تو نہیں لے کر آ سکتی نا ان کو جیل سے. عمران خان صاحب جو ٹویٹس کروا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھرو تو نہیں کروا رہے, ان رہنماؤں کے تھرو تو نہیں کروا رہے, وہ بہنوں کے تھرو سوشل میڈیا ٹیم کو جاتا ہے, سوشل میڈیا ٹیم ٹویٹ کرتی ہے. اس میں پی ٹی آئی نے کدھر سے -1 کر دیا؟
ابھی آپ کے آگے پارلیمانی اجلاس ہوا 5 گھنٹے کا, کیا جواب آیا؟ ہم تصادم نہیں چاہتے, ہم ری ٹویٹ نہیں کر رہے عمران خان صاحب کے ٹویٹس کو, بانی کو, اپنے باپ کو سیاسی جس کے اوپر اقتدار میں کریں, اور کہہ رہے ہیں ہم لا تعلقی کرتے ہیں, ہمیں فارسی میں بتایا گیا تھا کہ ہم فوج کے خلاف ہیں, لوگ لڑوا رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں چاہتے. یہ میں نے نہیں کہا, پارلیمانی لیڈرشپ نے کہا. پھر کیا کہیں وہ عارضی نااہل عارضی, ایک منٹ انیکا صاحبہ پلیز, انیکا صاحبہ, عارضی نااہل نالائق سی ایم جو بتاتے ہیں خود سب کو جا کے کہ میں سی ایم ہوں, ان کو خود بھی یقین نہیں ہے, انہوں نے بھی میرا لیڈر میرا قائد 10 سیکنڈ کی ویڈیو سائیڈ پر, وہ بھی کہہ رہے ہیں بات چیت کیوں چڑھائی نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی. اچھی بات ہے, جب یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, ہم تو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ڈرامے نہ کریں. -1 پی ٹی آئی نے کیا ہے, عمران خان جتنا تکلیف ہو جائے گا, اور آپ دھاوا دولنے کی بات کر رہے ہیں کہ جیل توڑ دیں گے تاکہ خدا نہ خاصا نقصان ہوئے, 50 سال اس کی تصویر لگا کے سیاست کرتے رہے. اور جو وی لاگرز ہیں اپنی سگی ماؤں کو یہاں چھوڑ کے بھاگے ہوئے ملک سے, اور وہاں ڈالرز کما رہے ہیں, نہ ان کو اپنی ماں سے پیار نہیں تو عمران خان سے پیار کر رہے ہیں. تو قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ ساری کمپرومائز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے, اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ, اور یہ مت کہیے گا کہ یہ قبل از وقت ہوگا بتانا, آپ کو بہت ساری چیزیں پتا ہے, میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ آپ کو کافی ساری چیزیں پتا ہے. جنرل فیض حمید جو اب جنرل نہیں ہے, فیض حمید اور عمران خان, ان کا جو نیکسس بنایا جا رہا ہے, جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے, اس کے اندر فیض حمید جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آ کر ایویڈنس دیں گے, وٹنس بنیں گے عمران خان کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, تو پھر کیا ان کی سزا کے اندر کوئی کٹوتی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ اس ہوپ میں کر رہے ہیں یا ان سے کوئی وعدہ کیا گیا؟ بہت اچھا, بڑا ویلڈ, بڑا ویٹیج والا, بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے. نمبر 1, فیض حمید کی سزا میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو رہی. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں, ایک کیس میں 14 سال سزا ہے, اگلے کیس کی سزا ایڈیشنل ہوگی اوور اینڈ ابو 14 سال, تو ایسی کوئی لالچ نہیں ہے. ہاں, دوسرے کیس میں ممکنہ طور پہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں یہ شواہد دے دوں اور گواہی دے دوں, اور اس کے ایویڈنسز, فیض حمید کے ایویڈنسز از گوئنگ ٹو بی بلیک اینڈ وائٹ. اسپائی چیف تھا وہ, اس کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکے گا. تو اس سزا کو وہ سمجھتے ہوں گے کہ کہیں سزائے موت نہ ہو جائے, 14 سال نہ ہو جائے, اس ایڈیشنل سزا, یہ 14 سال تو انٹیکٹ ہے, وہ ایڈیشنل سزا کے لیے ضرور وہ کاؤنٹر کر رہے ہوں گے اپنے دماغ میں. اینڈ ان کے جب شواہد اور گواہی آئے گی تو پلیز انڈرسٹینڈ کریں, وہ میں اور آپ نہیں ہیں, وہ اسپائی چیف تھا اور ایول چیف تھا اپنے ادارے کا, اور لیفٹیننٹ جنرل تھا, وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. اور وہ تگڑا اور بلا تو ویسے ہی ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ایک جنرل, بٹ وہ کیونکہ وزیر اعظم کے نگ جوڑ میں اس کا لاڈلا, اس کا پیارا, اور پرائم منسٹر کی پاور بھی اس کے پاس تھی, تو وہ ڈبل بلا تھی. اور وہ ڈبل بلا آپ دیکھیں گے. اور ارشد شریف, ہمارے دوست شہید کو نہ بھولیں, مراد شہید کیوں بھاگا ہوا ہے, یہ سب چیزیں بڑی کلیئر ہونا ضروری ہے. لیکن آپ جو فرما رہے ہیں, عمل کا کریڈٹ, اس عبال ساز کا کریڈٹ آرمی چیف سی ڈی ایف کو جاتا ہے کہ اس نے نہ کہ صرف 10 گنا بڑی جنگ جیتی ہے اپنے ہندوستان کے اپنے دشمن کو گرا کر, بلکہ اس احتساب کا عمل بھی اس نے اپنے ادارے سے شروع کیا. اور اس سے جب معافی کی اپیل کی جائے گی, جو فورم ہے اور جو ملے گا, تو وہ ضرور معاف کر دیتے. جو ان کی سروس ہسٹری ہے اگر ان کی ذات تک ہوتی, پاکستان, اس کے شہید اور اس کی فوج, ان 3 چیزوں میں اگر ان کا اپنے گھر کا پیارا بھی آ گیا تو ایک گنجائش نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, دیکھیے اگر تو فیض حمید ایویڈنس اور وٹنس کے طور پر سامنے آئیں گے تو کوئی فائدے کی ایکسپیکٹیشن تو رکھ رہے ہوں گے نا, وہ کہیں نہ کہیں کوئی فائدے کی ایکسپیکٹیشن تو رکھ رہے ہوں گے. اور مجھے پتا ہے کہ یہی ملاقاتیں ہوتی تھیں اسی شہری اقتدار کے ارد گردی, جہاں ان کو یہ معلوم تھا کہ جو میں کر رہا ہوں, اور اس طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کورٹ مارشل کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے اگر داؤ نہ لگا تو, اگر معاملہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ سالو نہ ہو گیا تو. ہی نیو ایگزیکٹلی وٹ ہی واز ڈوئنگ. سو جب ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ نومبر والا راول پنڈی کے اندر جو آئے تھے پی ٹی آئی والے, پھر 9 مئی والا معاملہ, کیا اب بھی توقع کی جائے کہ ان کو اس طرح سے جو ہے گواہ بننے سے اور وٹنس بننے سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں, رول آؤٹ نہیں کر سکتے پاسبلٹی کو, کہ سپوزٹلی فیض حمید تو مجرم ہے ہی, لیکن وہ اس مجرم کو اکیلے تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا نا, کسی سیاسی پارٹی کو بھی ہو رہا تھا, کسی لیڈر کو بھی ہو رہا تھا.
تو جو لیڈر تھے وہ پی ٹی آئی تھی نا, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی. وہ میرے اور آپ کے گھر والے تو نہیں تھے جو تنصیبات اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف آگ لگا رہے تھے اور کورٹ کمانڈ ہاؤس میں جا رہے تھے. تو وہ یہ تو ایکسپیکٹ کریں گے 14 سال تو مجھے سزا ہو گئی ہے ایک کیس میں, یہ تو یہیں کھڑی ہے انٹیکٹ ہے, اس میں کوئی گنجائش ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اب مجھے کہیں سزائے موت نہ ہو جائے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ بھی آدمی تھا اور یہ بھی تھا, اور یہ قلم چلانے والا, انصاف کی کرسی میں بیٹھنے والا یہ بھی تھا, چاہے وہ جج ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے 14 سال یا سزائے موت سے 14 سال ہو جائے, یا 14 سال کی سزا 12 سال ہو جائے, 12 سال کی سزا 10 سال ہو جائے ایڈیشنل آن ٹاپ آف 14 سال, اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی. اب بات آ رہی ہے سزائے موت کی, خدا نخواستہ آتی ہے اگلے کیس میں, تو وہ ایکسپیکٹ کریں گے مجھے اس میں بھی 14 سال ہو جائے. اگر 14 سال آتی ہے تو کہیں گے 12 سال ہو جائے. ٹھیک ہو گیا فیصل واڑی تو صاحب, اس میں تو کوئی کلیئرٹی, اور وہ دوسروں کا پھندا بھی اپنے اس میں پورا کیوں لیں گے اور دوسرے کو کلین چٹ کیوں دے دیں گے, نہیں دیں گے وہ. تو یہاں تک پہنچانے سے تو میں روک رہا تھا اور مجھے نکال دیا گیا. اللہ کا شکر ہے مجھے اس وقت بھی بڑے اچھے ٹائم میں نکال دیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ہوتے تو روک دیتے, اس جگہ تک روک, لیکن آپ نہیں تھے, آپ کو اس سے پہلے پی ٹی آئی سے نکال دیا.